لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے، بہت سارے علماء کہا کہ یہ تو پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے آ گئے، اور کچھ مشرک لوگ کہا کہ بس اب شروع ہو گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک آ گئی۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگا کہ بھائی اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا باتیں سننا نہیں چاہیے، اور جس انداز سے وہ جواب دے رہا ہے، جس حکمت سے وہ جواب دے رہا ہے، جس بصیرت سے وہ جواب دے رہا ہے، ان کی اس حکمت کو، ان کی اس بصیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس حکمت کو دیکھتے ہوئے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کی جواب کے انداز کو دیکھ لو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آپ تو الحمدللہ جانتے ہیں علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے، بہت سارے علماء کہا کہ یہ تو پاکستان میں فتنہ پھیلانے کے لیے آ گئے، اور کچھ مشرک لوگ کہا کہ بس اب شروع ہو گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک آ گئی۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگا کہ بھائی اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا باتیں سننا نہیں چاہیے۔ قسم بقسم کی باتیں، قسم بقسم کی فتویٰ بازی، قسم بقسم کی تفرقہ بازی، میرے دوستوں اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک مولوی عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی علامہ ہی نہیں ہے، کہ مجھ سے کوئی بڑا ہی نہیں، من سرا ڈنگارے نیست، کہ مجھ سے کوئی بڑا ہی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، کہ میرے بات ہی سنو، کسی کا بات ہی نہ سنو۔ میں تو یہ جانتا ہوں میرے دوستوں، جتنی بڑی علامہ ہیں، اور جس انداز سے وہ جواب دے رہا ہے، جس حکمت سے وہ جواب دے رہا ہے، جس بصیرت سے وہ جواب دے رہا ہے، ان کی اس حکمت کو، ان کی اس بصیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کی اس حکمت کو دیکھتے ہوئے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی ان کی جواب کے انداز کو دیکھ لو، اور پھر لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، اسی وقت میں پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کتنی بڑی تبلیغ، کتنی بڑی وسیع تبلیغ ہے ان کی، دین کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، کتنی بڑی دین کی مبلغ ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے پاکستان کو علماء ہر چیزوں میں فرقہ واریت، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا۔ آپ دیکھیں کچھ دن پہلے، تھوڑی عرصہ پہلے، مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق خوب باتیں پھیلایا، ان کی سر تن سے جدا کر دینا، ان کو قتل کرنا، واجب القتل ہو چکے ہیں، ان کو قتل کرنے والوں کو اتنا سارے انعامات ملیں گے، ہم آ رہے ہیں، تم تیار رہو، ہم تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ اور جبکہ حضرت العلامہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کہنے لگا کہ بھائی ہم اور ہمارے جامعۃ الرشید کی تمام تر طلباء اور ان کے ماننے والے، ہم سب مفتی طارق مسعود کے ساتھ ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ پھر طارق مسعود جو پاکستان نہیں آئیں گے کہنے لگا، ان کے ایک کلپ میں نے سنا تھا کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے، تو یہ بات بھی میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، سن لیں، اللہ رب العزت براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو لوگ مارنے کے لیے آئیں گے، یاد رکھنا ان کی مار رد کرنے کے لیے آپ کی مسجد سے سامنے محمد شاہ قبرستان ہے، اللہ کی طرف سے خلائے مخلوق زمین پہ نیچے اتر کر آ جائیں گے، ان کو بھاگنے کی راستہ نہیں ملیں گے۔ ایک بات کو یاد رکھنا، میں نے اس سے پہلے بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑو، اتحاد بین المسلمین۔ اس بات کے اوپر میں نے پچھلے کلپ میں بات کیا تھا میرے دوستوں، کہ علماء اہل سنت والجماعت کو اتحاد ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلک بریلوی ہو، چاہے مسلک دیوبندی ہو، یا میرے دوستوں اہل حدیث۔ آج دیکھیں 2 دن پہلے، 1 دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا، علی رضا فقہ جعفریہ کی اہل تشیع، وہ اس انداز سے علماء دیوبند کو، علماء بریلوی کو، اہل حدیث کو، سب کو کہنے لگا کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کرنے والے ہیں، یہ گستاخ رسول ہے، سب سے بڑے گستاخ رسول یہ لوگ ہیں، کہ صرف علماء دیوبند نہیں، علماء بریلوی بھی شامل ہے اس میں، اہل سنت والجماعت میں
دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا TLP ہو، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے والا اور یہ گستاخ کرنے والا یہ اس قسم کی کہ ایک صحیح عقیدے کے اوپر کون ہے کہ فقہ جعفریہ ہے، وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ بھائی صرف ہم لوگ صحیح راستے پر ہوں۔ اب ان کو جواب دینے کے لیے بھی بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، نہیں معلوم ان لوگوں نے وہ کلیفے سنے یا نہیں سنے، یا اس کی رد عمل میں کوئی جواب آیا یا نہیں۔ لیکن میرے مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ مجھے بولنا یہ مقصد نہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا مفتی طارق مسعود کی بات کے اوپر وہ اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے اور یہ آگے میں پیش کر دیا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو ہے ہی اس قسم کی، کہا کہ بھائی گستاخ رسول، یہ گستاخ رسول ہے۔ پھر لیتے لیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے۔ تو میرے دوستوں یہ اس قسم کی ابلیسیت والی یہ حرکتیں جو شروع ہو گئی، اب لوگوں سے میرے یہ پہلے سے ہی گزارش تھی کہ بھائی آپ لوگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ علماء اہل سنت والجماعت کو اتحاد اتفاق ہونا چاہیے۔ آج آپ کی مخالفت میں دیکھیں فقہ جعفریہ اہل تشیع کھڑے ہو کر سیدھے الفاظوں میں آپ کو کہہ رہے کہ آپ سارے کے سارے گستاخ رسول ہو، کہ وہ بڑے بڑے گستاخ رسول کی بہت سارے بے شمار ثبوتیں دکھا سکتے ہیں، آپ دلائل پیش کرو ان کی سامنے۔ تو یہ سارے آپ نے جو ہے اتنے بڑے مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی پیچھے بڑے اپنے کیچڑ اچھلنا شروع کر دیے، ان کی سر کو تن سے جدا کرنا چاہ رہا ہے، ان کے جان و مال کی حفاظت کی بجائے ان کے جان و مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ سارے وجہ آج دیکھیے آپ نے فرقہ کو پھیلاتے رہیں، تفرقہ بازی آپ کرتے رہیں، آپ ان تفرقوں کی جواب آپ دیتے رہو۔ پوری دنیا کیا کہیں گے؟ یہ تو اہل تشیع آپ لوگوں کو جواب دی، پوری دنیا میں آپ کیا جواب دو گے میرے دوستوں؟ کہ آپ عالم دین ہو، ایک قرآن کو ماننے والے ہو، ایک حدیث کو ماننے والے ہو۔ پھر میرے دوستوں حالانکہ اختلافات تو اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر اختلافات، اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی مسلک دیوبندی کے اندر چھوٹی سی باتوں کے اوپر اختلافات ہے، حالانکہ اتنے بڑے لمبے اختلافات بھی نہیں ہیں، لیکن اس کی باوجود بھی آپ علماء دیوبند کو گستاخ رسول اور کافر تک کے فتویٰ دینے میں آپ لگے ہوئے ہو، تو آج آپ کو دوسرے لوگ کافر کا فتویٰ دینا شروع کر دی۔ تو اسی وجہ سے میں نے بولا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھائی تفرق بازی مت کرو، اس رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو پھوڑ نہ ڈالو۔ تو اتحاد بین المسلمین آپ کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کل کو میرے دوستوں پورا اقوام عالم کے اندر دوسرے مذہب والے بھی آپ کی جو ہے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے، بھائی قرآن مجید کے اندر اس قسم کی غلطیاں ہیں۔ ایسے تو جب آپ وہ لوگ اپنے دلائل پیش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تمہارے قرآن کے اندر غلطیاں ہیں، تمہارے قرآن کے اندر جو ہے نا بہت سارے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، سائنس کی اعتبار سے، فلسفہ کی اعتبار سے، آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی جواب دیتے ہیں بڑے بہترین انداز سے، لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، پھر ان کے پیچھے بھی آپ لگ گئے ہو۔ تو میرے دوستو آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ تفرقت کرتے رہو گے، یہ فرقہ واریت کو پھیلاتے رہو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں میرے دوستو، آپ دیکھو نا، آپ مفتی طارق مسعود کے خلاف آپ باتیں کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، ان کو گستاخ رسول کہہ دیا، جبکہ وہ سچے ایک عاشق رسول ہے۔ مفتی طارق مسعود ایک سچے عاشق رسول تھے اور عاشق رسول ہے، اور یقیناً موت تک وہ عاشق رسول رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کے خلاف بھی فتویٰ بازی شروع کر دی، ان کو گستاخ رسول تک پہنچا رہے ہیں، کسی نے کافر کا فتویٰ بھی دے دی۔ ان کی باتوں کو سمجھانے کی انداز اور تھے، اور جس مجمع میں ان باتوں کو بولنا نہیں تھا، دیگر مذہب والے، دیگر ادیان والے میرے دوستوں جب سوالات کرتے ہیں تو آپ ان کو اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید بالکل یقینی سچی ہیں اور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
نہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہے۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کی باوجود بھی میرے دوستوں آپ پھر اطمینان کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی جواب دیتے، قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو کوئی غلط نہ کر سکے۔ اب میرے دوستوں نحو ہو، صرف ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں قرآن مجید کی آیات کے سامنے، نصوص قرآنی کے سامنے کیا ہے؟ سب کچھ فیل ہے۔ نحو بدل جائیں گے، صرف بدل جائیں گے، فلسفہ بدل جائیں گے میرے دوستوں، ہر قسم کی حکمتیں فیل ہے، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی اتنی حقانیت ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نے اتارا ہوں اس کو۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کی بیان میرے دوستوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خود نازل فرمایا، پھر جمع بھی کرنے کا ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، یاد کرانے کا ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ غم نہ کھائیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوئیں، اس کو یاد بھی میں کرا دوں گا، آپ کی سینے کو میں کھول دوں گا۔ کہ سورۃ الانعام جسے کہ 40,000 فرشتوں نے لے کر آیا، ایک مشت نازل ہوئے، تو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کیسے کریں گے اور اس کی حفظ کیسے ہوں گے؟ اس کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہتے تھے، اور پھر اس کو یاد بھی ہو جاتے تھے، سینے کے اندر نقشے بن جاتے تھے۔ پھر جبرائیل امین ان سے سنتے بھی تھے کہ آپ کے ہم جوڑیدار بناتے ہیں، کہ آپ قرآن ان کو سناتے رہیں، اور وہ آپ کو قرآن سناتے رہیں، اسی انداز سے اس کو دہراتے رہیں۔ تو دنیا کی کسی کیوں نہ سنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان جمعہ وقرآن، اللہ نے اس کو نازل فرمایا، پھر اس کو اللہ نے جمع بھی کی۔ اللہ رب العزت حفاظت کرنے کا خود حفاظت کی ذمہ